عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے۔ بہت ہی پرسکون ہے، تھوڑی سی کمی ہے۔ یہ بھائی جو یہاں سامنے میں کھڑے ہیں، اگر یہ کچھ کرم فرمائی کر دیں تو آگے بڑھ جائیں، وہ پیچھے جو کھڑے ہیں وہ تھوڑا آگے آ جائیں اور بیٹھ جائیں، اپنی جگہ لے لیں، تو ماشاءاللہ مجمع بہت اچھا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً میری تقریر کا اعلان ہو گیا تھا، تو مجمع رہے گا کہ نہیں رہے گا، کیسا ہوگا، لیکن ماشاءاللہ آواز کم ہے، آواز نہیں آ رہی ہے جی بیچ بیچ میں تھرسے نا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام،
بزرگوں، بھائیوں، مقررین کی فہرست بڑی لمبی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے جید علماء کرام، مقررین دور دراز سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہم کو آپ کو ان کا خطاب سننا ہے، ان کی باتیں سننی ہیں، ان کو پورا موقع دینا ہے، وقت دینا ہے۔ تو میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، تھوڑا سا وقت لوں گا، لیکن گزارش کروں گا کہ آپ پوری یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ باتوں کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی اتنی نعمتیں ہیں آپ کے اوپر، ہمارے اوپر، ہم آپ ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ یہ جو سانس لیتے ہیں ہم، یہ ہر سانس اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ کیوں کہ ان سانسوں پر ہماری آپ کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ سانس بند، زندگی ختم۔ تو زندگی تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے نا۔ زندگی ہے تو دنیا میں ہے بہت کچھ، اور زندگی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اب یہ زندگی آپ کی، ہماری اگر ہے تو ان سانسوں پر ہے۔ گنتی کیے ہیں کبھی دن میں کتنی بار سانس لیے، رات میں کتنی بار سانس لیے؟ کوئی کتنا گنے گا؟ نہیں گن سکتا نا۔ اچھا، ہر سانس اللہ کی نعمت، اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اولاد کا دینا۔ کیا خیال آپ کا؟ اولاد کا دینا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گی جب آپ غور کریں گے، دھیان دیں۔ آپ کے گاؤں میں کوئی نہ کوئی ایسے ضرور ہوں گے جن کو اللہ نے زمین تو دی، جائیداد دی ہے، مگر اولاد نہیں دی ہے۔ گاؤں میں، علاقے میں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے کہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے مگر اولاد نہیں دیا۔ اولاد کے لیے انسان نہ معلوم کہاں کہاں جاتا ہے اور کتنا خرچ کرتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، مولانا کے پاس، دوائی، علاج، دعا، تعویذ سب کرتا ہے، مگر اللہ کو منظور نہیں، اولاد نہیں ہوگی۔ تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹا بیٹی دونوں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں صرف بیٹا ہی دے دیتے ہیں، بیٹی نہیں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں خالی بیٹیاں ہی دیتے ہیں، بیٹا نہیں دیتے ہیں، ہے نا؟ اور جس کو چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، بے اولاد بنا دیتے ہیں، لاکھ تدبیر کریں اولاد نہیں ہوگی۔
تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اولاد جو اتنی بڑی نعمت ہے اس کے کیا حق حقوق ہیں آپ کے اوپر, ہمارے اوپر, ذمہ داری. اولاد کے جہاں بہت سارے حقوق ہیں, ایک حق ان کا اور سب سے یہ بڑا حق ان کا ہے کہ ان کی اچھی تعلیم اور ان کی اچھی تربیت کا انتظام آپ کریں. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اولاد کے لیے تعلیم اور ان کی اچھی تربیت کا انتظام کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر نہیں کیا, اولاد کو تعلیم نہیں دی, اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی, تو کل قیامت کے دن پکڑ لے گا دامن, جواب دینا پڑے گا آپ نے کیوں نہیں کیا انتظام. مجھے معلوم ہوا کہ یہ پوکھریا عیدگاہ ٹولہ میں مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی آبادی ہے, اور اس آبادی میں ابھی تک کوئی مدرسہ نہیں, کوئی مکتب نہیں. کیوں جناب؟ کوئی مدرسہ نہیں, کوئی مکتب نہیں, تو ہمارے بچے اور ہماری بچیاں پڑھیں گی کہاں؟ تعلیم کہاں حاصل کریں گی؟ یہ اگر گھر میں کوئی ایک فرد بیمار پڑ جائے تو پورے گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ گھر والے پورے پریشان ہوتے ہیں. ایک آدمی کے بیمار ہونے سے گھر والے پورے پریشان. اور جس محلے اور سماج میں ابھی تک ایک بھی مدرسہ نہیں, ایک بھی مکتب نہیں ہے, تو پھر محلہ سماج والے کو پریشان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ نہیں؟ فکر مند ہونا چاہیے, اور ماشاءاللہ فکر مند ہوئے. اسی کے نتیجے میں آج کا یہ پروگرام رکھا گیا. آج کی مجلس جو محفل سجی ہے وہی فکر ہے. میں نے سنا, مجھے بتایا گیا کہ اسی بغل ہی میں مکتب کے لیے ایک زمین حاصل کی جا رہی ہے. وہ زمین حاصل کر کے اس میں مکتب قائم کریں گے, پڑھنے پڑھانے کا ایک نظام بنائیں گے, تعلیم و تربیت کا ایک نظام بنائیں گے. تو بڑی خوشی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے کو قبول فرمائے, اور جو لوگ بھی اس کے لیے آگے بڑھے ہیں, ہمت کیے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے حوصلے کو بلند فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے, اور اس کام کو آسان بنا دے. جلد از جلد مکتب کا یہاں نظام قائم ہو جائے, بال بچوں کی تعلیم و تربیت کا ایک اچھا ماحول بن جائے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہماری آپ کی ہے. دوستو, بزرگوں, بیٹھ جاؤ بابو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ ہم گن نہیں سکتے ہیں, شمار نہیں کر سکتے ہیں. شیخ سعدی علیہ الرحمہ کہیں جا رہے تھے. شیخ سعدی کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ ایک بہت بڑے عالم صوفی بزرگ گزرے ہیں. وہ کہیں جا رہے تھے مگر ننگے پاؤں جا رہے تھے. ان کے پاؤں میں کوئی جوتا چپل نہیں. وہ غربت کا زمانہ تھا, تنگی کا زمانہ تھا. آج بھی اس مجلس میں بہت سے بوڑھے پرانے ہیں جو وہ دور دیکھے ہوں گے کہ ہر کسی کے پاؤں میں چپل جوتا بھی نہیں ہوا کرتا تھا. وہ غربت کا دور تھا. آج لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے, اس لیے کہ ایک ایک آدمی کے پاس کتنے جوڑے جوتے چپل ہوتے ہیں. لیکن وہ غربت کا دور تھا, ننگے پاؤں لوگ چلتے تھے. تو سامنے سے دیکھا کہ ایک شخص آیا
تو اس کے پیر میں جوتا تھا. دوسرا آیا تو اس کے پیر میں چپل ہے. تو شیخ سعدی اللہ والے ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. ان کے دل میں ایک بات آ گئی, دل میں آئی ہے, زبان پر نہیں آئی تھی. دل میں ایک بات آئی, کاش میرے پاؤں میں بھی جوتا ہوتا, ہے نا, کاش میرے پاؤں میں بھی چپل ہوتی. ہوگا کہ نہیں بھائی؟ جب ننگے پاؤں چل رہے ہیں, سامنے سے کوئی جوتا پہن کے آ رہے ہیں, کوئی چپل پہنے ہوئے آ رہے ہیں, تو دل میں ایک بات آئی, کاش میرے پاؤں میں بھی جوتا ہوتا, چپل ہوتی. خیر, یہ بات دل میں آئی گئی, ختم ہو گئی. بس راستے میں مسجد تھی, تو حضرت چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. اذان ہو گئی تھی تو نماز پڑھنے کے لیے. تو گیٹ پہ جو گئے, مسجد کے گیٹ پر, تو گیٹ پر ایک صاحب مانگنے والے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے کہ بابا پیسے دے دو, بابا پیسے دے دو, میں لنگڑا ہوں, میں دونوں پاؤں سے مجبور ہوں, معذور ہوں, بابا پیسے دے دو, چلنے پھرنے سے میں مجبور ہوں, بابا پیسے دے دو. تو نمازی لوگ جو آتے تھے تو وہ 1 روپیہ 2 روپیہ جو اللہ توفیق دیتے تھے ان کو دے دیتے تھے. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے جب دیکھا تو کیا کہا, اے اللہ, اے اللہ, تیرا بڑا کرم ہے, تیرا بڑا کرم ہے, شکر ہے مولا کہ میرے پاؤں میں جوتا چپل نہ سہی, میرے پاؤں میں جوتا چپل نہ سہی, لیکن مجھے دونوں پاؤں تو نے صحیح سلامت دیا ہے, دونوں پاؤں تو میرے صحیح سلامت ہیں. یہ بیچارہ تو دونوں پاؤں سے معذور ہے, یہ چلنے پھرنے سے مجبور ہے, اور پیسے کا محتاج ہے, اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوا ہے. اے اللہ, تیرا بڑا کرم ہے, شکر ہے, میرے پاؤں میں جوتا چپل نہ صحیح, لیکن دونوں پاؤں تو صحیح سلامت دیا مولا. کیا یہ احساس کسی لنگڑے کو دیکھ کر کے, کسی لنگڑے کو دیکھ کر کے آپ کو, ہم کو ہوتا ہے کہ مولا تو نے مجھے بہت زیادہ دولت تو نہیں دیا, لیکن دونوں پاؤں صحیح سلامت دیا. کسی لولہے کو دیکھ کر کے احساس ہوتا ہے, اے اللہ تو نے بہت زیادہ دولت تو نہیں دیا, لیکن دونوں ہاتھ صحیح سلامت تو نے دیا مولا. کسی اندھے نابینا کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے بہت زیادہ دولت تو نہیں دیا, لیکن دونوں آنکھیں ہماری صحیح سلامت ہیں, ہمارے بال بچوں کے بھی آنکھ سلامت ہے. یہ آنکھ بھی اللہ کی بہت بڑی دولت ہے, نعمت. جو نابینا ہوتے ہیں, اندھے ہوتے ہیں, کتنا محتاج ہوتے ہیں, کتنا محتاج ہوتے ہیں. بھائیو بزرگوں, ہم آپ غور نہیں کرتے ہیں. ایک امیر نے دولت مند انسان نے اپنی بلڈنگ کے کھڑکی سے دیکھا, بلڈنگ کے کھڑکی سے دیکھا نیچے کہ ایک غریب آدمی ہے, مفلس آدمی ہے, وہ زمین پر کچھ کھانے کا سامان کچھ گرا پڑا تھا, اس کو اٹھا رہا ہے کھانے کے لیے. دیکھیے اللہ, ہم لوگ پھینک دیتے ہیں نا, کھانے کی بہت ساری چیزیں پھینک دیتے ہیں, کوڑا دان میں ڈال دیتے ہیں. وہ بیچارہ اتنا غریب تھا, اتنا مجبور اور مفلس تھا, اس سے نکال رہا تھا کچھ کھانے کی چیز. وہ مالدار, دولت مند, بلڈنگ والے
کھڑکی سے جو تاک رہے تھے، جھانک رہے تھے، اس نے کہا اے اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا کرم ہے کہ مجھ کو محتاج نہیں بنایا، مفلس اور مجبور نہیں بنایا۔ یہ تو تیرا بندہ اتنا مجبور ہے کہ کوڑے دان سے کھانے کے لیے کچھ نکال رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن وہی مفلس، وہی غریب آدمی نے جب ایک پاگل کو دیکھا، ایک دیوانے کو دیکھا، کہا اے اللہ تیرا بڑا کرم ہے، مجھے دولت تو نے نہیں دی، میں اگر میرا دماغ تو صحیح سلامت رکھا، میں غریب ضرور ہوں، مفلس ضرور ہوں، کھانے کا محتاج ضرور ہوں، لیکن مولا تیرا بڑا کرم ہے، عنایت ہے، مہربانی ہے کہ تو نے مجھے پاگل نہیں بنایا، دیوانہ نہیں بنایا۔ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، گالیاں بکتا ہے، ڈھیلا پتھر اٹھا کے کسی کو مار دیتا ہے، جہاں چاہتا وہیں گھلٹ جاتا ہے۔ اے اللہ تیرا بڑا شکر۔ غریب کو یہ احساس ہوا، غریب کو یہ احساس۔ ایک تندرست آدمی نے جب کسی بیمار کو دیکھا مہلک بیماری میں مبتلا ہے، پریشانی میں ہے، تو تندرست آدمی نے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا کرم ہے کہ مجھے کوئی بیماری پریشانی نہیں ہے۔ لیکن جب اسی بیمار شخص نے بغل میں دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، ایک شخص نے دم توڑ دیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا میں بیمار صحیح مگر زندگی تو سلامت ہے، زندگی تو سلامت ہے، بیمار صحیح، وہ تو اب زندہ بھی نہیں رہا، مر چکا۔ تو بھائیو بزرگوں، آپ ہم بھی غور کریں اس طرح کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، کیا ان نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں؟ کرنا چاہیے نا، نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اللہ کا شکر زبان سے بھی کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری مہربانی ہے، اللہ تیرا بڑا کرم ہے، یہ زبان سے کر لیا، اور عملی طور پر بھی کریں گے، ہے نا۔ اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے تو یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کی تلاوت کرتے اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، تو ہم عمل کے ذریعے سے بھی اپنے اخلاق کو درست کیجئے، کردار کو درست کیجئے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان والا صرف نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے، مسلمانوں کے گھر گھرانے میں پیدا ہو جانے سے، جنم لے لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا ہے، کرتا پاجامہ پہن لینے سے مسلمان، داڑھی ٹوپی رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان بننا ہے تو مسلمانوں والا اخلاق پیش کرنا ہوگا، مسلمانوں والا کردار اپنانا ہوگا۔ ہم نام کے مسلمان، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارا، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، ہے نا، تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ خان صاحب ہو گئے تو مسلمان ہو گئے، سید صاحب، شیخ صاحب مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہیں تو مسلمانوں والا کردار کیا ہے، کیریکٹر کیا ہے، اخلاق کیسے ہیں؟ بھائیو بزرگوں، اخلاق کو درست کرنا ہوگا،
किरदार को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।